کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے قدموں سے ماپنے کا خواب دیکھا؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے کارل بشبی نامی اس انسان کی جس نے اپنے پاؤں سے زمین کا سب سے طویل سفر طے کرنے کا عزم کیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھی، بلکہ انسان کی ہمت، صبر اور جنون کی ایسی داستان ہے جو آج بھی جاری۔ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک سابق پیرا ٹروپر کارل بشبی نے 1 نومبر 1998 کو صرف $500 جیب میں ڈال کر چلی کے جنوبی کنارے پر واقع ایک شہر سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس مہم کو اس نے نام دیا گلائیت ایکسپیڈیشن۔ منصوبہ یہ تھا کہ وہ پورے جنوبی اور شمالی امریکہ کو پار کر کے روس جائے، پھر وہاں سے ایشیا کے راستے چلتا ہوا اپنے وطن برطانیہ واپس پہنچے۔ یہ فاصلہ تقریباً 58,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ کارل کا اندازہ تھا کہ اگر روزانہ صرف 19 کلومیٹر چلا جائے تو 8 سال میں یہ سفر مکمل ہو سکتا ہے، مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ یہ 8 سالوں کا سفر آج 27 سال بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ کارل نے اپنے لیے 2 سادہ مگر سخت اصول بنائے۔ پہلا، کسی بھی سواری کا استعمال نہیں ہوگا، نہ گاڑی، نہ کشتی، نہ ہوائی جہاز، ہر قدم زمین پر اپنے پیروں سے۔ دوسرا، اگر کسی وجہ سے سفر رک جائے تو دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں آخری قدم رکھا تھا۔ یقیناً سننے میں آسان لگتا ہے، مگر ان اصولوں کی قیمت کارل نے تنہائی، ویزوں کے جھمیلوں اور موت کے خطرات سے چکائی۔ سفر کا پہلا مرحلہ تھا جنوبی امریکہ کا، جہاں گرم موسم، پتھریلی زمین اور دشوار راستے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چلی سے نکل کر اس نے بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور اینڈیز پہاڑوں کے کناروں پر چلنا شروع کیا۔ اس سے وہ خطرناک ایمیزون جنگلات کے راستے سے بچ گیا، مگر صحراؤں اور پہاڑوں کی مشکلات نے اس کا امتحان لیا۔ چلی کے شمال میں اس نے اٹاکاما ریگستان عبور کیا، دن میں تپتا سورج اور سب سے بڑی آزمائش پانی کی کمی۔ کارل نے ایک چھوٹی سی 2 پہیوں والی گاڑی بنائی تھی جسے وہ خود کھینچتا، اسی میں کھانا، کپڑے اور ضروری سامان رکھتا۔ اس کا کہنا تھا، میں صرف اس وقت رکتا جب مجھے کہیں پانی مل جاتا۔ مگر اصل خطرہ اس کے سامنے آیا جب وہ پہنچا ڈیرین گیپ، کولمبیا اور پاناما کے درمیان پھیلا ہوا خطرناک جنگل۔ زہریلے سانپ، مچھر اور گوریلا گروپس کا قبضہ۔ کارل کو ان سب سے بچ کر گزرنا تھا۔ پاناما میں داخل ہوتے وقت اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور 18 دن قید میں رکھا، لیکن رہا ہونے کے بعد وہ دوبارہ وہیں سے چلا جہاں سے سفر رکا تھا۔ 2002 تک وہ سینٹرل امریکہ عبور کر چکا تھا، پھر امریکہ میں داخل ہوا، لمبے ہائی ویز، تپتا ہوا سونوران ریگستان، اور پھر کینیڈا سے گزرتے ہوئے وہ جا پہنچا الاسکا۔ یہاں کہانی بدل گئی، بے حد سرد موسم، برفانی طوفان اور راستے جن پر چلنا تقریباً ناممکن تھا۔ مگر اصل خوفناک امتحان ابھی باقی تھا، بیئرنگ اسٹریٹ کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امریکہ اور روس کے درمیان برف جم کر ایک راستہ بناتی ہے، مگر یہ برف کبھی ایک جگہ ٹھہرتی نہیں، لہریں اسے توڑتی رہتی ہے۔ کارل نے کئی بار ان برفانی تختوں کے بیچ تیر کر گزرنے کی کوشش کی، شدید سردی میں، موت کے سائے میں۔ آخرکار وہ ایک فرانسیسی مہم جو دیمتری کیفر کے ساتھ یہ راستہ عبور کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن جیسے ہی وہ روس پہنچا اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ویزا درست ہونے کے باوجود حکام نے کہا، بیئرنگ اسٹریٹ کوئی قانونی راستہ نہیں، یوں کارل کو واپس برطانیہ بھیج دیا گیا۔ یہی موقع تھا جب بہت سے لوگ ہار مان لیتے، مگر کارل نہیں۔ برطانوی نائب وزیر اعظم اور روسی ارب پتی رومن ابرامووچ کی مدد سے اسے دوبارہ روس میں چلنے کی اجازت ملی۔ یہ سفر مگر آسان نہ تھا۔ روس میں ہر 9 دن بعد ویزا ختم ہو جاتا اور اسے بار بار ملک چھوڑنا پڑتا۔ کئی بار مہینوں تک انتظار کرنا پڑا۔ 2008 میں اس کی فنڈنگ ختم ہو گئی، 2 سال وہ میکسیکو میں رکا رہا۔ پھر 2011 میں دوبارہ مہم شروع کی۔ برفانی دریا، تندرا کے میدان اور برف سے ڈھکی وادیاں، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ 2013 میں روس نے اس پر 5 سال کا داخلے پر پابندی لگا دی۔ کارل نے احتجاج کا ایک انوکھا طریقہ چانا، لاس اینجلس سے واشنگٹن ڈی سی تک تقریباً 5000 کلومیٹر پیدل چل کر روس کے سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا۔ اس پر عالمی میڈیا نے توجہ دی اور آخرکار 2014 میں پابندی ہٹا لی گئی۔ کارل دوبارہ روس لوٹا، پھر منگولیا، چین، قازقستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے گزرا۔ لیکن جب ایران کا ویزا نہ ملا تو اس نے خطرناک فیصلہ کیا، کاسپین سمندر تیر کر پار کرے گا۔ اس نے اپنے سامان کے لیے ایک چھوٹی کشتی بنائی اور 31 دن میں 288 کلومیٹر تیر کر آذربائیجان پہنچ گیا۔ 2025 میں وہ ترکی میں داخل ہوا۔ ہر گاؤں میں لوگ اس کا استقبال کرتے، کھانے کی دعوت دیتے۔ اس نے کہا، ترک عوام کی مہمان نوازی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔
استنبول پہنچ کر جب اس نے باسفورس پل پیدل عبور کیا تو وہ باضابطہ طور پر یورپ میں داخل ہو گیا۔ آج 27 سال بعد کارل بشبی کے سفر کے صرف 3000 کلومیٹر باقی ہے۔ اب وہ بلغاریہ، رومانیہ، ہنگری، آسٹریا، جرمنی اور فرانس سے گزرتا ہوا اپنے وطن انگلینڈ پہنچنے والا ہے۔ لیکن ایک رکاوٹ ابھی باقی ہے، انگلش چینل ٹنل، جہاں پیدل جانا سختی سے ممنوع ہے۔ اگر اسے خصوصی اجازت ملی تو وہ یہ آخری مرحلہ بھی طے کرے گا اور یوں 2026 میں گولاتے ایکسپیڈیشن کا اختتام اپنے شہر میں کرے گا۔ 58,000 کلومیٹر، زمین کے 1.5 چکر کے برابر۔ کارل بشبی کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی حد وہ خود طے کرتا ہے۔ جب ارادہ مضبوط ہو تو دنیا کے نقشے بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے کارل آج بھی کہتا ہے، زندگی رکتی نہیں، بس راستہ بدلتی ہے۔